نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ حق تعالی شانہ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ سانحہ ہم سب کے لیے تعزیت کا سبب بنا ہے۔ میری زندگی کے 55 سال کے مراسم اور تعلق حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ سے رہے ہیں۔ 55 سالہ دور کو میں نے جب سے ہوش سنبھالا بڑے قریب سے ان کی زندگی کو دیکھا ہے۔ صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، یوں تو بہت قصے ہیں، لیکن ایک مرتبہ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے بارے میں کچھ لوگ بدگمانی کرتے ہیں اور آپ کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے محسنین ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ محسن کس طرح سے ہوئے؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنا عمل کیے وہ میرے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں منتقل کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ میرے محسن ہوئے۔ جس شخصیت کی یہ سوچ ہو، ہم مفتی صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مرکز کی جب تعمیر نو ہو رہی تھی تو حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے۔ اس تقریب میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب شاید 30-32 سال ہوئے ہوں گے، جی 31 سال پہلے جب تعمیر نو مرکز کی ہو رہی تھی تو حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے اور حضرت مفتی صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ان کے جو خاندان ہیں، ان کے والد صاحب علیہ رحمہ سے بھی بڑے مراسم رہے ہیں۔ جہاں وہ ریلوے میں آفس سپرنٹینڈنٹ رہے، 2 شخصیات شہر کے اندر ایسی گزری ہیں جو لاسانی رہیں، ان کے مقابلے میں کوئی انگلش داں جے پور میں ابھی بھی نہیں ہے، نہ اس دور میں تھا۔ گرامر اینڈ کمپوزیشن کے لیے، کیونکہ میں انگریزی کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، علمی اعتبار سے جو ذخائر ان کے اور ازبر تھے، جو گرامر عبد الخالق صاحب علیہ رحمہ جو آپ مفتی ذاکر صاحب کے والد بزرگوار، ان جیسا یکتا زمانہ نہ تو میں نے اپنی زندگی میں پہلے دیکھا نہ ابھی دیکھ رہا ہوں۔ تبلیغ سے میرا 43-44 سال کا جو ہے تعلق ہے۔ میں نے غور کیا اور دیکھا کہ ان کا جو خاندان ہے اس کا سب سے بڑا احسان جے پور اور راجستھان پر رہا ہے، اور اس خاندان کی برکت یہ رہی ہے کہ سن 44 اور اس سے قبل پروفیسر عبد المغلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور خاندان کے جو لوگ تھے، دعوت و تبلیغ کا کام نظام الدین سے وہ حضرات لے کر کے آئے تھے جے پور میں۔ انہوں نے ہی اس چراغ کو شہر میں روشن کیا۔ حالانکہ باب التبلیغ سن 40 کے اندر ٹوڈا بھیم رہا ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہل راجستھان میں وہاں تشریف لائے تھے، لیکن جے پور کے اندر جو کام کا آغاز ہوا وہ 44 کے آس پاس حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت نام سے ایک کتاب حضرت علی میاں صاحب علیہ رحمہ نے شائع کی تھی۔ اس کے اندر یہ واقعات اور تفصیلات موجود ہیں۔ دوستو عزیزو، اس خاندان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں
جے پور میں جو لاکھوں لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا سہرا ان کے خاندان کے سر بنتا ہے۔ حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم، جب بچپن سے ہی میں ان کو جانتا ہوں، بچے تھے، اور بھی مفتیان اکرام جو شہر کے اندر ہیں اور ذمہ داریوں سے وہ اپنی بخوبی انجام دے رہے ہیں، وہ حضرات بھی جب بچے تھے مرکز میں پڑھا کرتے تھے، اور براہ راست تو 1984 کے اندر میں اکتوبر کے مہینے میں 2 ماہ نظام الدین میں لگا رہا تھا۔ اس وقت براہ راست مفتی ذاکر صاحب سے میرے مراسم یعنی 32 سال سے سیدھے طور پر ہیں۔ ان کی تعلیم تربیت کی ترغیب، افتاء، ذاتی طور سے جو مشورے ہوتے تھے، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ شہر کے بہت جو مفتی صاحبان ہیں، علماء اکرام ہیں، خاص طور سے جو صف اول کے احباب ہیں، وہ بھی مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ چاہے جامعۃ الہدایہ کے اندر تقرری کا مسئلہ ہو، چاہے امامت کا ہو، چاہے افتاء کا مسئلہ ہو، اور دوسرے تقاضے ہوں، میں شکر گزار ہوں مفتی ذاکر صاحب کا کہ بار بار وہ اس سلسلے میں مشورے بھی کرتے رہے اور اس مشورے کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھاتے بھی رہے۔ حضرت مفتی صاحب کی سے وابستگی کے بارے میں بھی میں نے آج سے 32 سال پہلے جب آپ کی سن 85 میں فراغت ہوئی، اس وقت بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کی خدمت میں اگر تم رہو گے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں نوازے جاؤ گے، اور شہر بھی آپ سے مستفید ہوگا۔ اور جو سب سے یعنی ایک شخصیت دنیا سے کوچ، کل نفس ذائقۃ الموت، جیسا ابھی آپ نے سنا بھی، قرآن کریم کا یہ فرمان بھی ہے۔ تو دوستو عزیزو، جو آیا ہے اسے تو جانا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو یہ کارنامہ ہے فتاوی علم و حکمت، وہ صدیوں کے لیے ایک شاگرد خاص اور ان کے نور نظر ہونے کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صدیوں تک کے لیے آپ نے زندہ کر دیا۔ آنے والی نسلیں ان تحریروں کو پڑھ کر کے، ان فتاوی کے مجموعے کو پڑھ کر کے، اور ایک راہ راست والی زندگی اختیار کرے گی انشاءاللہ۔ علماء بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، پورے ہندوستان میں وہ کتابیں تقسیم ہوئیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آج اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ ان کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور حقیقتاً جانشینی اگر کسی کی ہے تو اس کے مستحق حضرت مفتی ذاکر صاحب نعمانی دامت برکاتہم ہی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ بڑی سنجیدگی ساتھ، بڑے متواضع، حلیم الفطرت اور لوگوں سے تواضع سے پیش آنا آپ کے زندگی کا جز لا ينفق میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور قوم و ملت کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا، اور میں یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ الفتنۃ اشد من القتل، قرآن کا ارشاد ہے۔ خدا ہمیں فتنوں سے اور طرح طرح کے جو رونما ہوتے ہیں، مختلف جب آدمی سماج سوسائٹی کے اندر رہتا ہے تو مختلف نظریات بھی ہوتے ہیں، واقعات بھی آتے ہیں، تو خدا تعالیٰ جو ہے پوری امت کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اہلیان جے پور کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے 22 سال پہلے جب ادارے کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی تو حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ ہمارے ادارے کے الجامعۃ العالیہ کے 22 سال پہلے 5 بچیوں کے ساتھ جب شروعات ہوئی تھی تو آپ نے سرپرستی فرمائی، اس کا لیٹر بھی موجود ہے، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا تھا آپ نے اپنی قلم سے تحریر کر کے۔ بہت ساری باتیں وقت کی قلت ہے، لیکن میں آپ کا بذات خود شکر گزار ہوں کہ پچھلے 22 سال سے ادارے کی سرپرستی حضرت مفتی صاحب تو فرما رہے تھے، لیکن مفتی ذاکر صاحب دامت برکاتہم بھی
جو ہے وقتاً فوقتاً ہمیشہ ادارے کے اندر آ کر اس کی رہبری فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس بڑی ذمہ داری جو ان کے کاندھوں پر آئی ہے اس کی صلاحیت عطا فرمائے، اس کی اہلیت عطا فرمائے، ہمت اور صحت عافیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو تعاون کرنے کی اور آپ کی سرپرستی میں متحد اور اتفاق رائے سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔